you. Well, coming back to our topic, رمشا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ریہیبلیٹیشن پروسیس کے بارے میں. ابھی جیسے ارلیئر وی ور ٹاکنگ کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, ڈینائل فیز ہوتا ہے پیشنٹ کی طرف سے بھی, فیملیز کی طرف سے بھی. تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پروسیس کو تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کریں تاکہ لوگوں کو ذرا گائیڈنس ملے کہ دس از لائک اوکے ٹو گو ٹو اے ریہیبلیٹیشن سینٹر اف یو آر ناٹ فیلنگ اوکے. اچھا, اس کی جو سب سے بڑی اسٹرگل آج کل جو چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ ہے نا ہم گھر میں ایک پیشنٹ کو ایک کمرے میں 2-3 مہینے کے لیے بند کر کے کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے فوکس ٹائپ ریہیب میں وہ سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کس طریقے سے ٹریٹمنٹ میں ان کرنا ہے. پہلا جو اور فارموسٹ جو ہمارا کنسرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فیملی کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ آپ کا جو بھی بچہ ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. کیونکہ فیملیز اس چیز کو بہت ڈینائی کرتی ہیں. پہلے بھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ عادتاً ہے, یا شاید ایک اور چیز جو لڑکوں کے بارے میں بہت مانی جاتی ہے کہ اس کی شادی کر دو, یہ شادی اس کی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی میسج میں سب پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. فیملی کو اس چیز کے لیے اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ برا نہیں ہے, صرف بیمار ہے. فیملیز کا کیا اس میں رول ہے کہ فیملیز بہت زیادہ سیلف اسٹیم جو ہے نا پیشنٹ کا وہ لو کر دیتی ہیں. مطلب اس چیز کو لے کے بہت ان کو کرٹیسائز کرنا, کا معاملہ بھی نیم اینڈ شیم بہت کرنا ہے. اور ان کو کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ ایک ڈیزیز ہے, جیسے ہم باقی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور اس کے لیے ہم کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے. کوئی بھی اور ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے, اس کے لیے ہم اتنا سیریس ہیں تو ہم ایڈکشن کے لیے کیوں اتنا سیریس نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارا پروسیس ہے یہ سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے کہ پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی کو اس چیز کے لیے کس طریقے سے ان کے لیے ایکسیپٹنس ان کے اندر لے کے آنی ہے. رمشا یہیں سے ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عبید الرحمان سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سلیمانی صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو منشیات فروش ہوتے ہیں ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے تو اس منشیات کا پتہ نہیں لگتا اس سے کیا جاتا ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ یہ جو منشیات ہے یہ پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے. تو لوگوں کے ذہن یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو استعمال کی جاتی ہے وہ پولیس ہی کرتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگوں سے برآمد کی جاتی ہیں یہ چیزیں, اس کا کیا جاتا ہے اور کیا یہ واقعی دوبارہ استعمال میں لائی جاتی ہے یا اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ جی ذوالفقار صاحب, اس کا جواب دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ کے ایف آئی آر ہے ابھی اس کیس کا اگر ڈیسیژن نہیں ہوا یا ڈیسیژن جب ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور خاص کر فیڈرل کیپٹل میں اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ اس کو برن کرتی ہے. پہلے کسٹم خود کرتا تھا لیکن کسٹم نے بھی اے این ایف کو ساتھ اٹیچ کر لیا. پولیس وہ خود وہاں جب ڈرگ برننگ سرمنی ہوتی ہے یہ لوگوں کے ذہن میں ہے بہت سارے سوالات کے مکس ہیں, اس میں شک والی بات بھی نہیں ہے, لیکن 90% وہ اس سپورٹ پہ جو جتنے بھی کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہے, جتنی آپ کی کوانٹٹی ہے وہ آن دا اسپاٹ جج بھی ہوتا ہے, جو نارکوٹکس کا جج ہے وہ بھی ہوتا ہے, اور جس کے کیس ہوتے ہیں پولیس والے وہ بھی یا جس ایجنسیوں کی وہ اس کو رائٹ اپ میں لکھ کے اس کی ویریفیکیشن کر کے لوگوں کے سامنے اس کو برن کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت سے لوگوں میں ایک یہ بحث چل رہی ہوتی ہے جو پکڑتے ہیں وہ خود بیچ دیتی ہے پولیس. ہاں اس میں ہے چند لوگ ہیں لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ کیسوں کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ایک ڈرگ برننگ سرمنی کے طور پر اس کو بند کیا جاتا ہے. مطلب وہ ساری جو منشیات جمع کی ہوتی ہے وہ جلا دی جاتی ہے. اچھا, تو جیسے رمشا نے ابھی ایکسپلین کیا پروسیس کے بارے میں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا بیسک پروسیس کیا, اگر کوئی فیملی ہے وہ اپنا بچہ یا بچی سبمٹ کرانا چاہ رہی ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے پروسیس تو ڈفرینٹ ہے. پہلی تو بات یہ ہے جس طرح رمشا نے بھی کہا کہ فیملی اویئر, فیملی خود انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ اب فیملی اس وقت انڈرسٹینڈ کرتی ہے جب گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. گھر کے حالات خراب ہونے سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کا بچہ یا بچی جو آپ کے کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, گھر کی چیزیں توڑ دینا, گھر میں لڑائی جھگڑا کرنا, پیسے چوری ہو جانا, چیزیں بیچ دینا, پھر آپ نا ایک وقت آتا ہے محلے دار بھی آپ کو نا تھوڑا سا, کیونکہ ایک سٹگما ہے نا, آپ اس سٹگما سے بچنا چاہتے ہیں لیکن وہ سٹگما آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. پھر وقت آتا ہے کہ فیملی بھی تھوڑا سا جب انڈر پریشر ہو جاتی ہے تو وہ پھر ٹریٹمنٹ سینٹر پہ کانٹیکٹ کرتی ہے. میرے پاس بہت سے جو کیسز آتے ہیں
کیونکہ ہمارا پروگرام ایز اے ریفرل سسٹم ہے. ہم گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ بھیجتے ہیں اور باقی جو پرائیویٹ سینٹر ہیں ان کو بھی ہم ریفر کرتے ہیں کیس کم پیسوں میں. یہ نہیں کہ اگر ایک اپر کلاس کا بچہ وہ 3 لاکھ روپیہ یا 4 لاکھ روپیہ دینا چاہتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں اس کا بھی. جب فیملی موٹیویٹ ہو جاتی ہے نا, فیملی موٹیویشن کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ولنگنیس. اگر پیشنٹ کی ولنگنیس ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کے فیز میں زیادہ ریکوری کے چانس سے نکلتا ہے. اگر اس کی وہ کرونک اڈکٹ ہے, وہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے جی, نشہ ہے, یہ بیسیکلی اس کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے, دس از اے کرونک ڈیزیز, برین ڈیزیز, لانگ لاسٹنگ, مینیجیبل بٹ ناٹ کیوریبل. یہ کیوریبل ہم نہیں لوگوں کو بتاتے, اس لیے کہ لوگ جس طرح آپ بلڈ پریشر شوگر کا علاج کرتے ہیں, اس طرح اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلیپس ریٹ 90% ہے. ایک بندے کا علاج کرایا پھر واپس آ گیا, پھر علاج کرایا پھر واپس آ گیا, کیونکہ اس کی جو برین میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, جو نیگیٹیوٹی ہے, ہم نے پازیٹیو چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ لیتے ہیں. مثلا پہلا بڑا سٹگما یہ ہے پیشنٹ کے لیے اور فیملی کے لیے. پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے گیا ہے, واپس آیا ہے تو وہ گھر والے ٹرسٹ نہیں کرتے. واش روم میں گیا 1 گھنٹہ لگا دیا, پیچھے سے نوک کر دی, نوک کرتے ہیں تم کہاں گئے, دوست آ گئے ہیں گھر کے باہر 3-4 کٹھے ہو گئے ہیں, گھنٹہ وہاں بیٹھا ہے, او تم نے دوبارہ تو نہیں یہ چیز شروع کرتی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ بھی ٹرسٹ نہیں, اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں تو ایک اچھا بندہ بن کے آیا ہوں, یہ اب مجھے جینے نہیں دیتے, ٹھیک ہے میں کوئی ایسی گھر میں بات ہوتی ہے, کیونکہ انزائٹی اور ڈپریشن دے آر 2 مین فیکٹر جو آپ کو ڈرگس کی دوبارہ لے کے جاتے ہیں. اب فیملی کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے اور اس پیشنٹ کی بھی ضروری ہے. ہم پیشنٹ کی بھی ہم سمجھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک پیشنٹ کو ریہیب تک لے کے جانے میں کیا سٹیپس ہیں, مطلب کاسٹ کتنی آتی ہے, کتنا کاسٹ افیکٹو ہے؟ اب اوبویسلی ایک مڈل کلاس اگر فیملی ہے تو وہ 3-4 لاکھ افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں ہمارے پاس جو آتے ہیں, لیکن ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ہمارا تو شروع سے کام یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں. میرے پاس جب آن لائن پہ ٹیلی فون کال آتی ہیں آفس کے, ہمارا پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم آپ کا فری علاج کروا دیں. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, بدقسمتی سے ہمارے ہاں کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی ہاسپٹل بنانے میں توجہ نہیں دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ گورنمنٹ ہو, پہلے والی گورنمنٹ ہو, اس سے پہلے والی, اس سے پہلے والی ہو. اب جب آپ دیکھیں جو پہلا سٹیپ ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے علاج کروانا ہے, ہم گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جہاں ہماری کولیبریشن ہے, ہم ایک لیٹر اس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے. بچے کی ہسٹری لیتے ہیں, اس کو ایز اے ایک کاپی ان کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ آپ کسی اس کا پرنٹ نکال لیں, ایک میں MS کو بھیج دیتا ہوں, یا جو متعلقہ ڈاکٹر جس کے ساتھ ہماری, وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہم بھیجتے ہیں وہ اگلے دن ہی داخل ہو جاتا ہے گورنمنٹ ہاس. وہاں سے 20 اور 22 دن کا علاج ہے, فری آف کاسٹ. لیکن جو یہ 20 اور 22 دن کا جو پیریڈ ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ جو ہے نا مریض کے لیے نہیں ہے. مریض کے لیے دورانیہ جو دیکھیں 10, 12, 15 دن جو ہے وہ وڈرال کا پیریڈ ہے, اور جو آئس کا جو پیشنٹ ہے وہ تو زیادہ خطرناک ہے, اس کے وڈرال کا لمبا عرصہ ہے. اب 20 دن میں یا 25 دن میں وہ فیملی سمجھتی ہے ٹھیک ہے جی ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا. فیملی اپنا بوجھ نہ دوسروں پہ ڈالتی ہے. اب پرائیویٹ سینٹر ہیں لاہور میں اس وقت 65 سے پلس زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہاں علاج شروع ہوتا ہے 70,000 سے 80,000 مہینہ سے وارڈ کا. اس کے بعد پھر آپ کو اگر پرائیویٹ کمرہ دینا ہے جی, VIP روم آپ نے لینا ہے, اس میں جی 2 لاکھ روپے لیں گے, 3 لاکھ روپے لیں گے. وہ بارگیننگ کا ہم نے اپنے جو کیا کہتے ہیں لسٹ میں ہمارے ساتھ جن کی کوارڈینیشن ہے پرائیویٹ سینٹرز کی, بہت ساروں کی, ہم ان کو فون کرتے ہیں یا فیملی خود جا کے وہاں چلی جاتی ہے تو وہ ہماری بات کروا دیتی. ہم کسی نہ کسی طریقے سے. پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کاسٹ ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر میں نے کہا پرائیویٹ سیکٹر میں تو 5 لاکھ روپے مہینہ کاسٹ بھی ہے, 8 لاکھ روپے مہینہ کاسٹ بھی ہے, اور کم از کم جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے کمرہ لینا ہے اس کا 3 لاکھ ہے. اگر وارڈ میں جانا ہے تو اس کا تقریباً وہ آپ کا 1.5 لاکھ ہوگا, جہاں AC بھی لگا ہو, 5-4 پیشنٹ ہو. اگر آپ نے جنرل وارڈ میں جانا ہے تو اس کا 70-80 ہزار سے کم ہے ہی نہیں. مطلب فیسلٹیز ساری پرووائڈ بھی کی جاتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. رمشا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, مطلب بیک آف دی اینڈ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے, مطلب وہ شروع کیوں کرتے ہیں؟ اس کے نا ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ٹراما ہو سکتا ہے, چائلڈ ہوڈ ٹراما ہوتا ہے, یا مینی مور تھنگس. بالکل, چائلڈ ہوڈ جو ہے وہ زیادہ اس کا ریزن بنتا ہے کہ چائلڈ ہوڈ کے جو آپ کی اپ برنگنگ ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے,
ڈفرینٹ طرح کے فیکٹرز ہیں جو اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو مینلی آج کل جو فیکٹر ہے وہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ہے. بچہ سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے کہ گھر میں پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے کو اتنی توجہ نہیں دیتے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. اگر وہ کوئی بات اپنی پیرنٹس سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے یا اس کو اتنی سپورٹ نہیں کی جاتی. پھر وہی وہ جو سہارے ہیں وہ باہر ڈرگس کی صورت میں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اپنے دوستوں کی طرف چلے گئے. ایک اور ریزنس بھی ہے, کیوریوسٹی بہت زیادہ ہے نا اس چیز کی, کہ تجسس ہے, ٹھیک ہے یہ ڈرگز ہیں, یہ کرتے کیا ہیں, میں کر کے دیکھتا ہوں اور اس طریقے سے. لیکن اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے, نیچرلی وہ پوٹینشیل اس کے اندر ہوتا ہے ایڈکٹ کا. اب ایک دفعہ ایک کش اس نے سگریٹ کا لگایا, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکے. پیشنٹس کو لگتا ہے کہ شاید جو ایڈکشن ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. یہ بہت بڑا ایک ان کا ڈینائل ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کبھی بھی میں شروع کر سکتا ہوں, کبھی بھی میں ختم کر سکتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. دا مومنٹ وہ اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے وہ جو ایک ایڈکٹ ہے اور ایک یوزر ہے, یوزر اور ایڈکٹ میں فرق ہوتا ہے. جو یوزر ہے وہ ایک اسپیسیفک کوانٹٹی سے تجاوز نہیں کرے گا. میں یہاں پر چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی کوئک ایک کیس اسٹڈی شیئر کریں. اوبیسلی ہم بات کریں کہ کس طرح سے خواتین میں بھی اس کا رجحان بڑھ رہا ہے کالجز آفسز میں اور گھروں میں. تو میں چاہوں گی کوئی کوئک اگر کیس اسٹڈی آپ کے پاس تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی, اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں 70% جو ریٹ ہے وہ وومن ریٹ بھی ہے ایڈکشن میں. انفارچونیٹلی ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ سینٹرز ہیں وہ اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں یا سیکیورٹی کے حساب سے, کیونکہ فیمیلز ہیں نا ان کی سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے. تو جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو بھی بچیاں ہیں ان کو علاج کی طرف لے کے نہیں آتے اس طرف سے, اس وجہ سے کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے یا فیملی میں ان کو کیا جواب دینا ہے. تو ورک پلیس میں بھی اور اس کے علاوہ ایسا کیس آیا ہے آپ کے سامنے؟ بہت سارے کیسز ہیں ہمارے ریہیب سینٹر میں. ہم نے ان کے سینٹر میں ہم نے ایک کیس بھیجتے رہتے ہیں. ڈاکٹر اور میل اینڈ فیمیل دونوں میاں بیوی تھے جو لاہور کے ہاسپٹل میں نام نہیں لیتا, تو دونوں ہی نشہ کرتے تھے بیٹھ کے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھنس گئے, اور میاں بھی اور بیوی بھی, اور وہ ورک پلیس پہ بھی کام کرتے تھے, نشہ بھی. اسی طرح ورک پلیس میں جو خاص کر ہیلتھ ہاسپٹلز ہیں, جو نرسز ہیں ہماری, وہ ڈاکٹرز ہیں جو انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے ہیں, جو پروفیشنل ہیں, ان میں یہ ڈاکٹرز کا بہت ریٹ ہے آج کل. مطلب جو ہمارے سینٹر میں زیادہ جو تعداد ہے نا وہ دیکھنے میں ڈاکٹرز کی ہی آ رہی ہے. جو MBBS ڈاکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اس طرف آ رہے ہیں, اور ریزن یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا مینٹل پرفارمنس, مینٹل ایبلٹی ان کی ہائی ہو جاتی ہے. پریشر, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے, ہم یہ ہیش کر کے یا آئس کر کے جب اسٹڈی کی طرف جاتے ہیں تو ہم زیادہ دیر تک, مطلب جو اسپین ہے ہمارا کنسنٹریشن کا وہ بڑھ جاتا ہے, ہم زیادہ دیر تک توجہ اس پہ رکھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن ایڈکٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب وہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہیں سے وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی متھ ہے جو ایک ایڈکٹ کو لگتا ہے کہ وہ جب بھی اس کو سٹارٹ کرے گا تو اس کو کنٹرول بھی کر لے گا. نہیں, یہ کیونکہ برین کا سارا ڈیزیز ہے. برین فرسٹ ٹائم جو ہے نشہ لینے کے بعد ہی آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. میں کوئی ٹائم نہیں لگتا کہ چلے 3, 4 یا 5 دفعہ آپ نے کر لیا تو پھر آپ ایڈکٹ ہو. دیکھیں یہ جو ڈیزیز ہے نا یہ پروگریسو ہے, یہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں ایڈکٹس اور ایک ہوتے ہیں یوزر. اب جو یوزرز ہیں ان کے اندر نیچرلی طور پہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک کوانٹٹی سے آگے نہیں جا سکتے. جیسے کہ اگر ایک یوزر ہوگا وہ الکوہل لے گا تو تھوڑی سی دیر بعد, مطلب تھوڑی سی وہ الکوہل لے گا تو اس کو وامٹ وہ کر دے گا, تو یہیں سے اس کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ یوزر ہے, یہ ایڈکٹ نہیں ہے, مطلب اس کی باڈی کے اندر اس چیز کا پوٹینشیل نہیں ہے. لیکن اس چیز کا کوئی ہمارے پاس میجرمنٹ نہیں ہے, کہ پیمانہ نہیں ہے کہ ایڈکشن سے پہلے ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ یوزر ہے یا یہ ایڈکٹ ہے. تو اس لیے جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے ان کی باڈی جو ہے وہ اس کی ایڈکٹ ہو جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بھی ذہنی ٹینشن ہے یا پریشانی ہے اس کو لے کے وہ پلیجر محسوس کر رہے ہیں, تو جو برین ہے وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کیونکہ بڑھتی ہے وقت کے ساتھ, پروگریسو ہے, تو جہاں سے ایک سگریٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے, ایسا آج تک میری جو کریئر ہے یا جو ہماری اسٹڈیز ہیں اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی پیشنٹ ہے جس نے ایک سگریٹ کے بعد یا آگے نہ اس پہ مطلب پروگریس نہ کی ہوئی اس کی ڈیزیز, مطلب بڑھتی ہی دیکھی ہے, ایسے نہیں دیکھا کہ بغیر علاج کے یہ کم ہو گئی ہو.